السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز۔ آج ہم جس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے سعودی واقعہ اور زومبیز۔ لکھتے ہیں کہ دنیا میں عبادت، میڈیٹیشن یا پرسکون سیاحت کی تمام جگہوں کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے جہاں خاموشی یا شائستگی سے پیش آنا فرد یا گروہ کے لیے سماجی اخلاقیات کا حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ جس بھی عقیدے اور جس بھی سوچ کے حامل ہیں، آپ کو وہ شائستگی دکھانی پڑتی ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ کسی بدھ مانسٹری یا عبادت گاہ میں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو مروج، ڈیکورم اور شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، چاہے آپ بدھ مت کے فلسفے کو ماننے والے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے برعکس اگر وہ عبادت گاہ یا میڈیٹیشن سینٹر آپ کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے آداب بجا لانا آپ کے صرف سماجی اخلاقیات نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں حکومت وفد کے خلاف ہونے والی نعرے بازی اور گالم گلوچ کے اخلاقی اور سماجی پہلو کو کچھ دیر کے لیے صرف نظر کرتے ہوئے اس ایک اور پہلو پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ خالصتاً سعودی ریاست کے تناظر میں ہے۔ سعودی عرب ایک ایسی بادشاہت ہے جہاں شہریوں کو تقریر اور تحریر کی آزادی میسر نہیں۔ عام سعودی باشندے مسجد نبوی اور بیت اللہ تو کیا کسی پبلک پارک اور بازار میں بھی کوئی سیاسی اور سماجی مجموعہ برپا نہیں کر سکتے۔ سعودی حکومت اپنے مخصوص نظام، بادشاہت اور دیگر علاقائی تضادات کے پیش نظر تحریر و تقریر کے متعلق کڑی نگرانی، حساسیت اور سخت سینسرشپ رکھتی ہے، خاص طور پر جب ہر وقت بادشاہت کے خلاف خاندان، مخالفین اور بیرونی عناصر کی تنقید اور مخالفت کا سنگین خطرہ برقرار رہے۔ تاریخی طور پر ایران اور سعودی مسلکی اور سیاسی مخاصمت کے تناظر میں ایرانیوں نے دوران حج کئی مرتبہ ایسی شورشیں اور احتجاج برپا کیے ہوئے تھے جن کے بعد سعودی حکومت اپنی سرزمین اور خاص طور پر دونوں بڑے مقدس مقامات پر کوئی مظاہرہ برپا ہونے کے خلاف زیرو ٹالرنس رکھتی ہے۔ سعودی عرب میں روزگار کی غرض سے مقیم لاکھوں پاکستانی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حج اور عمرہ سعودی ریاست کے لیے تیل کے بعد سب سے بڑی آمدن کا ذریعہ ہے، اور اگر اس ملک میں معیشت کے تمام دیگر ذرائع معدوم بھی ہو جائیں تو دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا وہاں جانا اور اس سے حاصل آمدنی سعودی عرب کو صدیوں تک زندہ رکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی موجودہ معاشی پالیسی اور خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی کو معاشی وسعت دینے کی پالیسیوں کے پیش نظر وہاں کی سرزمین پر کوئی بھی سیاسی انتشار یا ایسی بدنظمی کیسے برداشت کی جائے گی جس سے یہ پیغام جاتا ہو کہ وہاں جا کر دنیا کا پاکستانی، ایرانی، یمنی یا مصری مسلمان مسجد نبوی یا بیت اللہ کو ہائیڈ پارک میں بدل سکتے ہیں۔ اس واقعے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران خان نے نفرت اور سیاسی انتقام میں مبتلا ہو کر اپنے پیروکاروں کو ایک پرمغز سیاسی کارکن کے برعکس ایک کلٹ یا سخت گیر گروہ ممبر اور زومبیز یعنی بے دماغ مخلوق میں بدل دیا ہے جو کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ اس وقوع سے پہلے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے بیانات، ٹویٹس اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی خوشی سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے سے اس مظاہرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ گالم گلوچ اور نعرے بازی میں ملوث افراد کی جانب سے خود جاری کردہ ویڈیوز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل میں ملوث نوجوانوں کی اکثریت کے پی کے سے تعلق رکھنے والے پشتونوں کی ہے جو کہ مزدوری کی غرض سے وہاں مقیم اور عمران خان کے حمایتی تھے۔ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی حکام نے سخت کارروائی کرتے ہوئے 150 افراد کو جرمانے، 5 سال قید اور سعودیہ میں تاحیات داخلے پر پابندی کی سزائیں سنائی ہیں، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ مزید 150 لوگ عمران خان کی مہربانی سے نوکریوں سے محروم ہو کر جیل کے مکین بن گئے۔ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عام اور سادہ لوگ مزدوروں کو استعمال کر کے دوسرے ملک کے قوانین اور مذہبی مقام کے تقدس کو پامال کرنا بہت ہی نیچ حرکت ہے۔
اوپر بیان کردہ حقائق اور سعودی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی حکومت اپنی داخلی نظم و ضبط پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر ان افراد کو سزائیں دے گی، لیکن میری نظر میں سعودی سرزمین پر موجود پاکستانی وزیر اعظم اور سارے وفد کو چاہیے کہ وہ ان عام سادہ اور پور مغز مزدوروں کی رہائی اور معافی کے لیے سعودی حکام سے درخواست کریں، کیونکہ یہ 150 افراد نہیں بلکہ 150 خاندانوں کا سوال ہے جن کے لیے یہ کمانے گئے ہوئے تھے۔ عمران خان اپنے عمل سے انتشار انارکی اور خودکشی کی جانب گامزن ہے، لیکن عام آدمی کو اس سے بچانا وہ دیگر تمام سیاسی قوتوں اور اداروں پر لازم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔